بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسیلمہ کذاب یمامہ، یہ جھوٹا کذاب نبی یمامہ کے لقب سے بھی مشہور ہے۔ اس کی خود ساختہ نبوت کا فتنہ کافی عرصے تک موجود رہا، جس کو بڑے بڑے صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر جڑ سے اکھاڑ دیا۔ جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ دربار نبوی میں مسیلمہ کی حاضری۔ مسیلمہ نے دربار نبوی میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے اپنا جانشین مقرر فرمائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور کی ٹہنی پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے مسیلمہ، اگر تم امر خلافت میں مجھ سے یہ شاخ خرما بھی مانگو تو میں دینے کو تیار نہیں۔ یہ جواب سن کر وہ مایوس لوٹ گیا۔ دعوی نبوت کا آغاز۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے مایوس مسیلمہ کذاب یمامہ واپس لوٹا تو اس نے اہل یمامہ کو جھوٹی یقین دہانی کرائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی نبوت میں شریک کر لیا، اور اپنی من گھڑت وحی اور الہام سنا کر کئی لوگوں کو اپنا ہم نوا اور معتقد بنا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہی قبیلے کے ایک بااثر شخص نہار کو یمامہ روانہ کیا تاکہ وہ مسیلمہ کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لے آئے، مگر یہ شخص بھی یمامہ پہنچ کر مسیلمہ کذاب کا معتقد بن گیا اور لوگوں کے سامنے اس کے شریک نبوت ہونے کی جھوٹی تصدیق کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسیلمہ کذاب کا حلقہ بڑھنے لگا۔ اپنے ہم نواؤں کی کثرت دیکھ کر مسیلمہ کذاب نے اپنے دماغ میں یہ بات پختہ کر لی کہ واقعی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک ہے۔ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مسیلمہ کا مکتوب۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب نے حضور کی خدمت میں ایک خط لکھا۔ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام معلوم ہو کہ میں امر نبوت میں آپ کا شریک کار ہوں۔ عرب کی سرزمین نفس آپ کی ہے اور نفس میری، لیکن قریشی قوم زیادتی اور ناانصافی کر رہی ہے۔ یہ خط 2 قاصدوں کے ہاتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچایا گیا تو آپ نے ان قاصدوں سے پوچھا، تمہارا مسیلمہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارا سچا نبی کہتا ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں مسیلمہ کو لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنام مسیلمہ کذاب۔ سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور عاقبت کی کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ مسئلہ کسی نہ کسی طرح چلتا رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاتے ہی مسیلمہ کذاب نے لوگوں کو اپنے دین اور جھوٹی نبوت کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک ایسا عامیانہ اور رندانہ مسلک کی بنیاد ڈالی جو عین انسان کے نفس امارہ کی خواہشات کے مطابق تھی۔ چنانچہ اس نے شراب حلال کر دی، زنا کو مباح کر دیا، نکاح بغیر گواہوں کے جائز کر دیا، ختنہ کرنا حرام قرار پایا، ماہ رمضان کے روزے اڑا دیے، فجر اور عشاء کی نماز معاف کر دی، قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں، سنت ختم صرف فرض نماز پڑھی جائے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی خرافات اس نے اپنی خود ساختہ شریعت میں جاری کی۔ چونکہ یہ سب باتیں انسانی نفس کے عین مطابق تھی، اس لیے کم عقل لوگ اس پر ایمان لانے لگے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر طرف فاحشات اور عیش کوشی کے شرارے بلند ہونے لگے اور پورا علاقہ فسق و فجور کا گہوارہ بن گیا۔ جھوٹے نبی کے معجزات و کمالات۔ ایک مرتبہ ایک شخص کے باغات کی شادابی کی دعا کی تو درخت بالکل سوکھ گئے۔ کنوؤں کا پانی بڑھانے کے لیے حضور علیہ السلام کی طرح مسیلمہ نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو کنویں کا پانی اور نیچے چلا گیا اور کنواں سوکھ گیا۔ بچوں کے سر پر برکت کے لیے ہاتھ پھیرا تو بچے گنجے ہو گئے۔ ایک آشوب چشم پر اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ بالکل اندھا ہو گیا۔ بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا تو اس کا سارا دودھ خشک ہو گیا اور تھن سکڑ گئے۔ مسیلمہ کذاب کی پذیرائی کو دیکھ کر دوسرے مزید بد باطن لوگوں کو بھی دعوی نبوت کی جرأت ہوئی، جس میں طلحہ ازدی بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فراست ایمانی سے آغاز خلافت میں ہی ان تمام ہنگاموں کی قوت کا پورا اندازہ لگا لیا تھا۔ چنانچہ منصب خلافت سنبھالتے ہی
حضرت ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تقرر طلحہ مدعی نبوت کے مقابلے میں کیا اور ساتھ ہی طلحہ ازدی کے قبیلے سے حضرت عدی بن حاتم کو بھی روانہ کیا، ان کو سمجھا کر تباہی سے بچائیں۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو بہت سمجھایا، جس کے نتیجے میں قبیلہ تے اور قبیلہ جدیلہ نے خلیفہ اسلام کی اطاعت قبول کر لی۔ طلحہ حضرت خالد بن ولید کے مقابلے میں شکست کے بعد شام کی طرف بھاگ گیا، جہاں کچھ عرصے بعد دوبارہ ہلکا باغوش اسلام ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام فتنوں کا سرکوبی کے لیے مجموعی طور پر 11 لشکر ترتیب دیے تھے۔ اس میں ایک دستہ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے یمامہ کی طرف روانہ کیا اور ہدایت کی۔ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد سے پہلے حملہ نہ کرنا، لیکن انہوں نے جوش جہاد میں حملہ کر دیا اور شکست کھائی۔ جب اس شکست کی خبر خلیفہ اول کو ملی تو حضرت خالد بن ولید کو، جو کہ بنی طے کی مہم سے فارغ ہو چکے تھے، مسیلمہ کے خلاف معرکہ آراء ہونے کا حکم دیا، جس میں مہاجرین پر حضرت ابو حذیفہ اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بھائی، اور انصار پر ثابت بن قیس، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا۔ جب حضرت خالد بن ولید یمامہ پہنچے تو مسیلمہ کذاب کے لشکر کی تعداد 40,000 تک پہنچ چکی تھی، جبکہ مسلمانوں کا لشکر 13,000 نفوس پر مشتمل تھا۔ مسیلمہ کذاب نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کی اطلاع سنی تو آگے بڑھ کر اقربانہ نامی مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اسی میدان میں حق و باطل کا مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، جن میں ثابت بن قیس، حضرت زید بن خطاب وغیرہ شامل تھے۔ مسیلمہ اس جنگ کے دوران ایک باغ میں قلعہ بند چھپا رہا، مگر لشکر اسلام نے قلعے کا دروازہ توڑ کر حملہ کر دیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو مسلمان ہو چکے تھے، اپنا مشہور نیزہ پوری قوت سے مسیلمہ پر پھینکا، جس کی ضرب فیصلہ کن ثابت ہوئی اور مسیلمہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ قریب ایک انصاری صحابی کھڑے تھے، انہوں نے اس کے گرتے ہی اس پر پوری شدت سے تلوار کا وار کیا، جس سے مسیلمہ کا سر کٹ کر دور جا گرا، اور یوں دوسرا جھوٹا نبی بھی نشان عبرت بن گیا۔ نعوذ باللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔